پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا. مریم کے نام پر ایک سورہ ہے اور فاطمہ کے لیے 2 سورہ ہے. سورہ کوثر ہے، سورہ حلقہ ہے. عطا ہے بطول کی چادر، خدا کی خاص عطا ہے بطول کی بطول کی چادر، شریک اوج ولا ہے بطول کی رسول پاک کا ضعف بدن مٹاتی ہے، نبوتوں کی دوا ہے بطول کی نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کس عظمت کسی توقیر کی محتاج نہیں، کسی عظمت کسی توقیر کی محتاج نہیں. آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں. آیت رب کسی تفسیر کی محتاج نہیں. آپ تھی آئے تطہیر سے
طاہر سیدہ آئے تطہیر کی محتاج نہیں سیدہ محتاج نہیں کیسے عظمت کیسے نعرہ صلوات پڑھیں حضرات قرآن کی آیتیں ہیں ثناگر بطول کی قرآن کی آیتیں ثناگر بطول کی قرآن کی آیتیں ہیں ثناگر بطول کی کرتے ہیں حمد سارے پیغمبر بطول کی کرتے ہیں حمد سارے پیغمبر بطول کی کرتے ہیں حمد سارے پیغمبر اگر ڈھونڈنا ہے رب کو تو چادر میں ڈھونڈ لو گر ڈھونڈنا ہے رب کو تو چادر میں ڈھونڈ لو توحید کا حجاب ہے چادر بطول کی توحید کا حجاب ہے چادر بطول کی توحید کا حجاب ہے چادر بطول کی قرآن کی آیتیں
جو بے فاطمہ تک آ گئے یوں ہوا محسوس بے مصطفیٰ تک آ گئے یوں ہوا محسوس بے مصطفیٰ تک آ گئے ہم غلام مرتضیٰ جب مصطفیٰ تک آ گئے دل کو طاقت مل گئی یعنی خدا تک آ گئے دل کو طاقت مل گئی یعنی خدا تک آ گئے اور زندگی میں وہ سکون پایا کہ ہم جنت میں ہیں زندگی میں وہ سکون پایا کہ ہم جنت میں ہیں خوب یہ قسمت سے ہم جب کربلا تک آ گئے خوب یہ قسمت سے ہم جب کربلا تک آ گئے عرش پر محسوس یہ ہونے لگا خاکی وجود عرش پر محسوس یہ ہونے لگا خاکی وجود دوستو جس وقت بھی فرش عزا تک آ گئے دوستوں جس وقت بھی فرش عزا تک آ گئے اور آئے بے پر آسمان سے اور شہ پر لے گئے آئے بے پر آسمان سے اور شہ پر لے گئے ہر عطا والے اگر اپنی عطا تک آ گئے ہر عطا والے اگر اپنی عطا تک آ گئے خلد سے بڑھ کر تھی خوشبو خلد سے بڑھ کر سکون خلد سے بڑھ کر تھی خوشبو خلد سے بڑھ کر سکون جب
ملک بنتے پیامبر کی رضا تک آ گئے جب ملک بنتے پیامبر کی رضا تک آ گئے اور آیتوں میں مرسل اعظم کا پورا عکس ہے آیتوں میں مرسل اعظم کا پورا عکس ہے یوں ہوا محسوس جب شمس و ضحیٰ تک آ گئے یوں ہوا محسوس جب شمس و ضحیٰ تک آ گئے اور تاج زہرا انما بدر الدجا مولا علی تاج زہرا انما بدر الدجا مولا علی فاطمہ کے در پہ آ کر کل کفا تک آ گئے فاطمہ کے در پہ آ کر کل کفا تک آ گئے اور قلب گھر میں شیر کے آ جائیں تقوی انقلاب قلب گھر میں شیر کے آ جائیں تقوی انقلاب گھر جلا کر بے حیا کل حیا تک آ گئے گھر جلا کر بے حیا کل حیا تک آ گئے گردشوں میں ہم جو سورہ فاتحہ ایک نعرے صلوات پڑھیں حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک اور نعرے صلوات پڑھیں حضرات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لکھا ہے جب یتیم ہوئی بنت مصطفیٰ
وفا کرنے نہ پائی باپ کا ماتم وہ زدہ پابندیاں لگاتے تھے رونے پہ بے حیا غم کا پہاڑ سر پا گرا وا مصیبت غم کا پہاڑ سر پا گرا وا مصیبت دروازہ ہے جلتا گرایا انہوں نے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا انہوں نے دل بھر کے فاطمہ کو ستایا انہوں نے پہلو شکستہ ہو گیا بنت رسول کا روزہ نبی کا کانپا قیامت ہوئی بپا محسن شہید ہو گیا ہے غم میں مبتلا زہرا گئی جہان سے روتے ہیں مرتضی زہرا گئی جہان سے روتے ہیں مرتضی خالی زمانہ ہو گیا بنت رسول سے حسنین مل کے روتے ہیں ہائے ہائے بطول سے حسنین مل کے روتے ہیں ہائے ہائے بطول سے کہتے ہیں اماں جان ہمیں پیار کیجئے اماں دلاسا اٹھ کے ذرا ہم کو دیجئے اماں سلام آخری بیٹوں کا لیجئے ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دیجئے ایک بار آنکھیں اماں ذرا کھول دیجئے پہلو میں اماں رات کو ہم کس کے سوئیں گے اماں بغیر آپ کے دن رات روئیں گے اماں بغیر آپ کے دن رات روئیں گے کہتے تھے بار بار یہی سر کو پیٹ کر ہم کو اکیلا چھوڑ کے جاتی ہو تم کدھر اماں تمہارے غم میں ہے ٹکڑے دلوں جگر اماں لگا لو سینے سے اب آنکھیں کھول کر اماں لگا لو سینے سے اب آنکھیں کھول کر اماں تمہارے بعد ستم گر ستائیں گے بعد آپ کے نہ چین سے ہم رہ نہ پائیں گے بعد آپ کے نہ چین سے ہم رہ نہ پائیں گے القصہ غسل دینے لگے شاہ اوصیاء دو پسلیاں تھی ٹوٹی ہوئی وا مصیبتہ بس دیکھتے ہی رونے
लगे हाय मुर्तजा ہم سے کلیجہ शेर इलाही का फट गया سے कलेजा शेर इलाही का फट गया کہتے تھے فاطمہ پہ मुसीबत गुजर गए بعد रसूल आए कयामत गुजर गए بعد रसूल आए कयामत गुजर गए بعد रसूल आए कयामत गुजर गए جب فاطمہ کو غسل و کفن دے چکے علی میت سے پھر تو زینب مضطر لپٹ گئی زینب کے بین سن کے قیامت بپا ہوئی غش کھا کے فضا میت زہرا پہ گر پڑی غش کھا کے فضا میت زہرا پہ گر پڑی کلثوم سر کو پیٹ کے بولی دہائی ہے تاریخ تیسری قیامت کی آئی ہے تاریخ تیسری قیامت کی آئی ہے تابوت فاطمہ پہ قیامت ہوئی بپا روتے تھے سر کو پیٹ کے مادر کو مجتبی حسنین سے یہ کہتے تھے رو رو کے مرتضی سر پیٹو اس جہاں سے گئی بنت مصطفیٰ سر پیٹو اس جہاں سے گئی بنت مصطفیٰ بیٹی کو مصطفیٰ کی ستایا غضب کیا زہرا کے غم میں ہم کو رلایا غضب کیا زہرا کے غم میں ہم کو رلایا غضب کیا حیدر نے پھر حسین سے رو کر کیا کلام کر لو سلام آخری زہرا کو لال فام آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولا وہ تشنکا اماں اگر بلائے تو جاؤں پائے سلام اگر بلائے تو جاؤں پائے سلام اماں کے غم میں آنکھوں سے آنسو بہاؤں گا جب فاطمہ بلائیں گے ملنے کو جاؤں گا جب فاطمہ بلائیں گی ملنے کو جاؤں گا سن کر کلام حضرت شبیر نامدار مولا کائنات لگے رونے زار زار آواز دی بطول نے آخر ہے بے قرار بندے کفن بھی کھل گئے زہرا کے ایک بار بندے کفن بھی کھل گئے
اٹھا کے ایک بار بولی کفن سے ہاتھوں کو باہر نکال کر پیار کر لوں باہوں کو گردن میں ڈال کر پیار کر لوں باہوں کو گردن میں ڈال کر میں جانتی ہوں جو تو مصیبت اٹھائے گا بعد علی تو چین کہیں پر نہ پائے گا کرب و بلا کے دشت کو جا کر بسائے گا سولہ پہر کی پیاس میں تو زخم کھائے گا سولہ پہر کی پیاس میں تو زخم کھائے گا جب تو مجھے بلائے گا مقتل میں آؤں گے چلتی زمین سے ہاتھوں پر تجھ کو اٹھاؤں گے جلتی زمین سے ہاتھوں پر تجھ کو اٹھاؤں گے لکھا ہے جب یتیم ایام عزائے فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شہادت سے متعلق مجلس غم کی یہ 14ویں دور کی پہلی مجلس جس کا آغاز بھی ہوا ذاکر اول جناب حسن مہدی صاحب سے آپ نے سوسخانی سماعت فرمائی اپنے مخصوص لب و لہجے بہترین انداز میں وہ آپ حضرات تک سوسخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے آپ سماعت فرما رہے تھے اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حسب دستور قدیم ہمارے دہلی کے باوقار معزز اور امام جمع و جماعت حجت الاسلام والد جناب مولانا حسین اختر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں میں ایک اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ اس وقت کا یہ پروگرام آج سے لے کر پرسوں تک انشاءاللہ اور یہ انٹرنیشنل ایک طرح سے پروگرام ہے جو سبھی جگہ دیکھا جا سکتا ہے اور میں اس وقت گزار ہوں اس سے قبل ان کے استقبال کے طور پر میر صاحب میر انیس اللہ مقاموں کے 4 مصرے حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ ناکام کامیاب ہو جاتا ہے میر صاحب فرماتے ہیں ناکام بھی کامیاب ہو جاتا ہے بے مثل و لاجواب ہو جاتا ہے گر ایک نظر مہر سے دیکھیں زہرا ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے گر ایک نظر مہر سے دیکھیں زہرا ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے اور بلندی کو در زہرا کی اہل عرش سے پوچھو ستارہ بھی سلامی کو یہاں اکثر اترتا ہے بلندی کو در زہرا کی اہل عرش سے پوچھو ستارہ بھی سلامی کو یہاں اکثر اترتا ہے یہی در ہے جہاں رک کر بانداز غلامانہ فرشتہ موت کا اپنی حدیں معلوم کرتا ہے یہی در ہے جہاں رک کر بانداز غلامانہ فرشتہ موت کا اپنی حدیں معلوم کرتا ہے انہی 4 مصروں کے ساتھ میں گزاروں بصد ادب و احترام حجت الاسلام بھائی جناب حسین اختر صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں آپ ان کا ایک بہترین سلوات سے استقبال کیجیے رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحادينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني فمن أغضبني فقد أغضب الله صلوات ہے جی الرحمن علیکم. عزاداران شہزادی کونین، بزرگان قوم و ملت، یہ ایام فاطمیہ کی ابتدائی مجلس اور آپ کی یہ جد و جہد، یہ کوشش شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے جو آپ حضرات مسلسل 14 سال سے ان ایام فاطمیہ کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منعقد کرتے ہیں، اس کا اجر نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں. اس کا اجر یا تو شہزادی جانتی ہے یا پروردگار عالم جانتا ہے، اس لیے کہ یہ ایام فاطمیہ جو روز بروز دنیا کے ہر گوشے میں پھیلتے جا رہے ہیں، اور حق بھی یہ ہے کہ پھیلنا بھی چاہیے. میں شکر گزار ہوں القلم فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے مجھے اس سال بھی اس لائق سمجھا کہ میں اس ابتدائی مجلس کی خدمات کو انجام دے سکوں. حالانکہ میں اپنے آپ کو نہ اتنا بڑا کوئی خطیب نہ اتنا بڑا کوئی ذاکر نہیں سمجھتا ہوں. بہرحال ثواباً جو معروضات شہزادی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گزارشات کرنے ہیں، بہرحال جو کچھ سوچے ہوئے تھا تھوڑا سا آج ذہن منتشر ہو گیا، اس لیے کہ آج ہی کی تاریخ میں ایک سابقہ اب سے 4-5 سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا کہ ماموں کا انتقال اسی تاریخ میں ہوا تھا اور تدفین کا بھی وہی وقت تھا، اور آج بڑے ماموں کا انتقال ہوا، تو لہٰذا ان کی تدفین میں پہلے شرکت کی اور پھر شہزادی کونین نے اپنی خدمت کے لیے یہاں حاضر کر دیا وقت پر. تو لہٰذا تھوڑا ذہن منتشر ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے چند گوشے شہزادی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، اس لیے کہ اصل فضائل اور اصل کمالات کو نہ ہماری زبانیں بیان کر سکتی ہیں، ہماری زبانیں کیا کائنات کی کوئی شے بھی شہزادی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جب کائنات ہی شہزادی کے طفیل میں پیدا کی گئی ہے تو پھر کس کی طاقت ہے کہ جو شہزادی کے فضائل بیان کر سکے. ہم صرف روشنی ڈال سکتے ہیں اور صرف وہ چیزیں جو ہم نے کتابوں کے اندر مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، ان کو صرف دہرا سکتے ہیں.
ورنہ اصل شہزادی کے فضائل یا اہل بیت جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. اس لیے کہ بلندی عطا کرنے والا لامحدود ہے تو شہزادی کے فضائل بھی لامحدود ہیں. اس لیے کہ وہ نبی کہ جس کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ نبی کہہ رہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. عزیزان محترم، اگر شہزادی کے فضائل کو سمجھنا ہے تو صرف اور صرف اسی جملے پر اگر توجہ فرمائی جائے کہ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب لمحے فکریہ یہ ہے کہ کیا پیغمبر اسلام باپ ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بیٹی ہونے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے؟ لیکن ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف. اگر قرآن سے معلوم کیا جائے کہ محمد کی حقیقت کیا ہے، محمد ہے کیا، تو قرآن بڑھ کر آواز دیتا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. تو عزیزان محترم، اب اگر پیغمبر یہ کہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یہ باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جب پیغمبر رسول ہے تو فاطمہ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ کی ذات صرف اور صرف بیٹی نہیں ہے بلکہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اب عزیزان محترم، رسالت کا اگر ٹکڑا ہے اور اس کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے، اب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ من اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. عزیزان محترم، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. بھائی کچھ نہ کچھ تو چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ راضی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. اب کائنات کے کسی بھی انسان سے اگر یہ معلوم کیا جائے کہ کائنات میں آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے، تو وہ انسان کہے گا کہ مجھے سب سے بڑی چیز جو لگتی ہے وہ جنت لگتی ہے. جنت سب سے بڑی چیز ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین شے جنت ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر اسی انسان سے معلوم کیا جائے کہ کائنات میں سب سے بری چیز کون سی ہے، سب سے کمتر چیز کون سی ہے، کاسا وہ جہنم ہے، تو انسان کے ذہن میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. جنت کو سمجھتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے، جہنم کو سمجھتا ہے کہ سب سے کمتر چیز ہے. لیکن اگر ہم پروردگار عالم سے معلوم کریں کہ پروردگار تیری نظروں میں جنت بڑی ہے یا اور کوئی شے بڑی ہے، تو آواز قدرت آئے گی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی مرضی سب سے بڑی ہے. تو عزیزان محترم، ایک بات سامنے آئی کہ جنت بڑی نہیں ہے، اللہ کی مرضی بڑی ہے. اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ کس چیز کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، کس چیز کے اوپر راضی ہوتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر ہم بارگاہ خداوندی میں معلوم کرے پروردگار ہمیں اتنا بتا دے کہ کس چیز کے اوپر تو ناراض ہوتا ہے، کس چیز کے اوپر تو راضی ہوتا ہے، تیری مرضی کس شے میں ہے، تو ندائے قدرت آئے گی کہ اے نادان، کیا تو نے نہیں پڑھا قرآن کریم؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں ایک انسان ایسا ہے کہ جو اپنی مرضی، پروردگار عالم کی مرضی کو خریدتا ہے، اپنے نفس کو بیچتا ہے. اب معلوم یہ ہوا اللہ کی مرضی کس شخص کے پاس ہے، تو کون ہے ایسی ذات کہ جو بستر رسول پر سویا، اللہ کی مرضی خریدی، اپنا نفس بیچا. جب ہم نے تاریخ میں تلاش کیا تو ہمیں ایک ہی ذات ملی، وہ علی کی ذات ہے کہ جس نے اللہ کی مرضی کو خریدا، اپنا نفس کو بیچا ہے. اب علی جس سے راضی ہو گیا اس سے پروردگار راضی ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر.
جس سے علی راضی ہو گیا اس سے پروردگار راضی ہو گیا. اب معبود ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ہم تیری رضا حاصل کر سکتے ہیں در علی سے. در علی کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر تجھے راضی کرنا ہے تو در علی پر آنا پڑے گا. معبود اتنا بتا دے کہ تو غضبناک کس چیز پر ہوتا ہے. کہ ساری چیزیں میں ہی نہیں بتاؤں گا, میرا رسول بھی کچھ بتانے کے لیے آیا ہے. رسول سے بڑھ کر ہم نے معلوم کہ یا رسول اللہ ذرا اتنا بتا دیجئے کہ آپ غضبناک کس چیز پر ہوتے ہیں. تو رسول نے بڑھ کر آواز دی, فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبها فقد اغضبنی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا, اور جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو پروردگار ہمیں معلوم ہو گیا کہ کن چیزوں سے تو غضبناک ہوتا ہے, کن چیزوں سے تو راضی ہوتا ہے. اب امت مسلمہ در علی کے علاوہ اس در پر اس در پر اس در پر بھٹکتی پھرے جب تک در علی پر نہیں آئے گا, جب تک اللہ کی رضا حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ عزیزان محترم اگر اللہ کی مرضی ہمیں چاہیے تو در علی پر آنا پڑے گا. اگر اللہ کی رضایت چاہیے تو در علی پر ہمیں جھکنا پڑے گا. اگر ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہم پر غضبناک نہ ہو تو شہزادی کو ہمیں راضی کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ شہزادی کو غضبناک کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ناممکن ہے کہ شہزادی کو غضبناک کر کے کوئی انسان کامیاب ہو جائے. اس لیے کہ اس کے فضائل اتنے بے شمار ہیں, وہ ایسا فضائل کا مجموعہ ہے کہ جس کے فضائل کا احصاء نہ کسی ایک مجلس میں کیا جا سکتا ہے, نہ چند مجالس میں کیا جا سکتا ہے. لیکن بس اتنا ضرور ہے, شہزادی ہمیں ان ایام کے اندر خصوصی طور کے اوپر متوجہ کرتی ہے کہ دیکھو اگر مجھے راضی کرنا ہے تو تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں. ان ایام فاطمیہ میں تمہیں خیال رکھنا ہے کہ جب ایام فاطمیہ آ جائیں تو تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہ یہ فرش جو بچھایا گیا ہے ایام فاطمیہ میں, ہر ایک آنے والا اس فرش عزا کے اوپر وہ شہزادی کا مہمان ہے. اب مہمان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے. یہ اس حوالے سے عزیزان محترم اس لیے کہ ہمیں ان ایام عزا میں ہمارے کچھ فرائض ہیں. ہم دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر صرف ایام عزا فاطمیہ کی طرف متوجہ رہے, اس لیے کہ یہ شہزادی کا ہمارے لیے ایک عطیہ ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شہزادی نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ یہ شرف کی بات ہے. یہ ہمیں شہزادی نے شرف کیوں عطا کیا ہے؟ اس لیے کہ عزیزان محترم ہم اس لائق تھے کہ شہزادی نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے ایام کو منانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے. اس لیے کہ اس کے فضائل اور اس کے کمالات, ہم شہزادی کے فضائل اور کمالات کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے ہم شہزادی کی کنیز کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. کائنات کا کوئی بھی انسان اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ شہزادی کی کنیز کے فضائل اور کمالات کا احساس نہیں کر سکتا. کون کنیز؟ جناب فضہ. شہزادی کی عظمت تو ہمارے بعد میں سمجھ میں آئے گی, پہلے شہزادی فضہ کی عظمت کو سمجھے کہ شہزادی فضہ کی عظمت کیا تھی. کنیز کہنے کے لیے کنیز ہے لیکن عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو کنیز تھی, معمولی کنیز نہیں تھی فضہ. 20 سال تک قرآن کے لہجے میں گفتگو کی ہے جناب فضہ نے. 20 سال تک مسلسل جناب فضہ حافظہ قرآن, وہ عظیم ہستی کہ جس کے فضائل اور کمالات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور وہ تاریخی شواہد موجود ہیں کہ جب جناب فضہ نے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, آپ کی دعوت ہے. حضور اکرم
کنیز فضہ کے یہاں تشریف لائے. اب جیسے جناب فضہ نے پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ حضور سرور کائنات تشریف لائے ہیں، ایک مرتبہ جناب فضہ حجرے عبادت میں پہنچی. جانے کے بعد مصلی بچھایا اور اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خالق میں بلند کرنے کے بعد کہا پروردگار، میں نے تیرے حبیب خاص کو کھانے پر مدعو کیا ہے، لیکن معبود میں تلاش بے پناہ کے باوجود سامان ضیافت تو فراہم نہیں کر پائی ہوں، لیکن اپنی حالت کو اور اپنی حاجت کو تیرے حضور پیش کر دینا یہ میرا کام تھا. مجھے احساس ندامت سے بچانا یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے. اب روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب فضہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا کہ سامنے کھانے سے بھرا ہوا تشت رکھا ہوا ہے. فضہ نے ایک مرتبہ تشت کو لیا، لینے کے بعد حضور اکرم کی بارگاہ میں پہنچی. پیغمبر اسلام نے تشت کو دیکھا، اب فضہ سے کوئی سوال نہیں کیا، آواز دی، اے سیدہ، اے بطول، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے قریب آؤ. اور ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے اپنی پارے جگر سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری لخت جگر، تمہاری کنیز فضہ کے لیے اللہ نے کھانا ایسے بھیجا جیسے عیسیٰ کی ماں جناب مریم کے لیے بھیجا تھا. بھائی فضہ کی عظمت ابھی سمجھ میں نہیں آئی. کیا کہہ رہے ہیں رسول کہ اللہ نے تیری کنیز کے لیے کھانا اس طرح سے بھیجا جیسے جناب مریم کے لیے اللہ نے کھانا بھیجا تھا. میں کہوں گا کہ پھر فضہ کی عظمت جب یہ ہے تو شہزادی کی عظمت کیا ہونا چاہیے. بھئی شہزادی کی عظمت کو سمجھنا اگر ہے تو فضہ سے سمجھیے. فضہ کی عظمت یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا اوپر سے آیا کرتا تھا. شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کی روٹیاں جنت کو جایا کرتی تھی. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. کنیز کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت سے کھانا آیا کرتا تھا. تو پھر شہزادی کی عظمت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، شہزادی کی اس کنیز کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن بڑا ظلم کیا ہے تاریخ اسلام نے اور امت کے بعض نام نہاد مسلمانوں نے کہ شہزادی کی عظمت ہی کو سمجھ نہ پائے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے. بھرا ہوا دربار ہے، دربار میں بحث ہو رہی ہے، خلیفہ وقت ہے، دربار میں بات ہو رہی ہے کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب فاطمہ افضل ہے. اور خلیفہ وقت جو بادشاہ تھا علماء کو بٹھانے کا شوقین تھا، علماء اس کے یہاں رہا کرتے تھے. آپس میں گفتگو چل رہی ہے کہ ذرا بتائیے فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں. علماء سے جب سوال کیا گیا بادشاہ وقت نے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں کچھ وقت دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے، آپ کو مہلت دے دی گئی، کل کو آپ کو جواب دینا ہے، ہمیں مشورہ کر کے بتائیے کہ آیا مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے. علماء آئے، آنے کے بعد بادشاہ کی خدمت میں کہا کہ دیکھیے مریم افضل ہے. کہا دیکھو بھائی ایسا ہے، میں بغیر دلیل کے ماننے والا نہیں ہوں، آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گی. کہا ہاں ٹھیک، ہم دلیل پیش کرتے ہیں. کہا دلیل پیش کیجئے. کہا دیکھیے ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک. پروردگار عالم یہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاک ونساء العالمین، یعنی پروردگار عالم جناب مریم کو پاک کرنے کا لفظ یہ اس آیت کے اندر لا رہا ہے، لیکن جناب فاطمہ کے لیے تو کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے. وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یعنی اے مریم اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہارا چناؤ کیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے، عالمین کی تمام عورتوں میں تمہارا انتخاب کیا ہے. یہ اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے جناب مریم کے لیے، لیکن فاطمہ کے لیے کوئی آیت نہیں ہے. دلیل پیش کر دی.
کہ دیکھیے پھر دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جناب مریم کا سورہ نازل کیا ان کے نام سے. فاطمہ کے نام کا کوئی قرآن میں کوئی سورہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ کوئی سورہ نہیں ہے. لہٰذا ہمارے پاس یہ دو دلیلیں ہیں، لہٰذا اس میں مریم افضل ہے. علماء نے فیصلہ دے دیا، بادشاہ نے سن لیا. لیکن کوئی شہزادی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا، فوراً بھڑک گیا، کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے بادشاہ یہ تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء، غضب خدا کا ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء کا ایسا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے کہ یہ جناب مریم کو جناب فاطمہ سے افضل قرار دے رہے ہیں. بادشاہ ایک مرتبہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس کی جرات. کہا پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جناب مریم سے جناب فاطمہ افضل ہیں. مریم اتنی افضل نہیں ہے، فاطمہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. عزیزان محترم ایک مرتبہ بادشاہ وقت چونکہ معلوم کیا علی کے اس چاہنے والے سے کہ دیکھو میاں ایسا ہے جیسا میں نے ان سے دلیل چاہی ہے آپ کو بھی دلیل پیش کرنا پڑے گی. اور بادشاہ وقت ایک مرتبہ نیام سے تلوار کو نکالا، تلوار کو سامنے رکھا کہ دیکھو اگر دلیل پیش نہ کر سکے تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اتنا سننے کے بعد علی کے چاہنے والے کے اندر ایک مرتبہ جوش شجاعت بھڑکا کہ ہاں میں دلیل رکھتا ہوں اور دلیل تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ تمہارے علماء نے یہ دلیل دی ہے کہ جناب مریم کے لیے قرآن کریم میں طہارت کی آیت آئی ہے. تو دیکھو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جناب مریم کے لیے صرف ایک مرتبہ لفظ طہارہ کے استعمال کیا ہے، لیکن شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مریم کے لیے ایک لفظ آیا ہے، فاطمہ کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. کہ میں دلیل دے رہا ہوں مریم کے لیے ایک مرتبہ لفظ طہارت استعمال ہوا ہے، لیکن جناب فاطمہ کے لیے یطہرکم تطہیرا دو مرتبہ استعمال ہوا ہے طہارت کا لفظ. اور اگر دلیل اور چاہتا ہے تو میں اور دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے لیے قرآن میں کوئی سورہ نہیں، مریم کے نام پر ایک سورہ ہے اور فاطمہ کے لیے دو سورہ ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ حلقہ ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اب دلیل دی، دلیل سننے کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ سے معلوم کیا بادشاہ کچھ تسلی ہوئی یا اور دلیل پیش کروں؟ اور دلیل چاہتا میں اور دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں ادھر ادھر کا پڑھا لکھا نہیں تھا، اہل بیت کے در کا پڑھا ہوا تھا. کہا کیا اور دلیل چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ان علماء نے دو دلیلیں دی تھیں. اب دیکھیے علی کا چاہنے والا کتنی دلیلیں دے رہا ہے. کہا اور دلیلیں چاہتے ہو تو اور دلیل میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا دیکھو جناب مریم اپنی پرائیویٹ لائف میں گئیں، اس لیے کہ جناب مریم کے پاس جب فرشتہ آیا تو فرشتے نے آ کر اجازت نہیں مانگی. یہ مریم کا مقام ہے، اور اگر تم فاطمہ کا منزلت سمجھنا چاہتے ہو تو زیر کسا رسول ہے، یعنی باپ ہے، بیٹے ہیں، شوہر ہے اور خود فاطمہ ہے. لیکن جب فرشتہ وہی لے کر نازل ہوا تو فرشتے کی بغیر اجازت ہمت نہ ہوئی کہ زیر کسا آ جائے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. زیر کسا فرشتے کی بھی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ وہ زیر چادر آ جائے اور بغیر اجازت کہ وہ داخل ہو جائے. کیا اور دلیل چاہتا ہے؟ میں اور دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. میرے پاس دلیل ایسی ہے
کہ دیکھو جناب مریم کے ایک ہی بیٹا ہے, جناب مریم معصومہ ہے, ان کا ایک ہی بیٹا معصوم, لیکن فاطمہ ایسی معصومہ ہے جس کے 11 بیٹے معصوم ہیں. اور دلیل چاہتا ہے اے بادشاہ, کچھ اور دلیلیں چاہتا ہے, اب بھی تیری تسلی نہیں ہوئی, میں اور دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. دلیل میری یہ ہے کہ دیکھو جناب مریم کا بیٹا کوئی شہید نہیں ہے, ایک بیٹا بھی مریم کا کوئی شہید نہیں ہے, لیکن فاطمہ کی وہ عظمت ہے جس کے سارے امام جو ہے وہ شہید کہلاتے ہیں, اور اس کی نسل میں شہادت پائی جاتی ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. تو یہ مقام اور یہ منزلت کم ملی ہے عزیزان محترم. یہ چاہنے والا اور دلیل پیش کرتا ہے کہ بادشاہ ابھی کچھ تسلی ہوئی یا نہیں ہوئی, یا اور تجھے دلیلیں دوں. دیکھیے عظمت کا سوال آ گیا تھا, جناب مریم کو فضیلت دی جا رہی تھی, جناب فاطمہ کی منزلت گھٹائی جا رہی تھی, لیکن علی کا چاہنے والا تھا, فاطمہ کا چاہنے والا تھا. کہ اور دلیل اگر چاہیے تو میں اور دلیل دوں. اب تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنی تلوار کو رکھا, اور یہ جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہا ہے. جو حاجب کھڑے ہوئے تھے اس بڑھتے ہوئے علی کے چاہنے والے کو آگے روکنا چاہا. بادشاہ نے کہا نہیں بھائی, اس کی بات سن لے تو دیکھتے تو ہیں کہتا کیا ہے. کہا کیا اور دلیل چاہتے ہو؟ کہاں پیش کیجئے, اور کیا دلیل دینا چاہتے ہو؟ کہا مجھ سے دلیل سننا چاہتے ہو تو میں اور دلیل دینے کے لیے تیار ہوں. کہا دیکھو اس مسئلے کو ختم کرو, چھوڑو اسے. کہا پھر؟ کہا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. کہا بھائی وہ کس طریقے سے؟ کہا حل ہو جائے گا, وہ میں بتا رہا ہوں. کہا وہ کس طریقے سے؟ کہا دیکھو یہ خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا, ان تمام مسائل کو چھوڑ دو. کہا وہ کس طریقے سے؟ کہا دیکھو فاطمہ کی وہ ذات ہے کہ جب اس کا آخری بیٹا پردہ غیب سے ظاہر ہوگا, پردہ غیب سے ظاہر ہوگا, اور ادھر مریم کا بیٹا آسمان سے آئے گا, تو ایک مرتبہ فاطمہ کا بیٹا بھی ہوگا, ادھر مریم کا بیٹا بھی ہوگا. فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا, مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. عظمت خود بخود معلوم ہو جائے گی جب پردہ اٹھا کر وہ آئے گا, اور آنے کے بعد مریم کا بیٹا پیچھے نماز پڑھے گا, فاطمہ کا بیٹا نماز پڑھائے گا, خود بخود عظمت سامنے آ جائے گی. لیکن عزیزان محترم, یہ پروردگار عالم نے جو فضیلت اور برتری عطا کی ہے, علی کے چاہنے والے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھتے ہیں. علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور کمالات اتنے بے شمار ہیں کہ جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, اور بہت زیادہ مسئلہ مشہور بھی ہے. ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں؟ ایک اور ایک 11 ثابت کیجئے. کس طریقے سے 11 کریے ثابت؟ ایک اور ایک 11 کہہ دینا آسان ہے, اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ ایک اور ایک 2 بھی ہوتے ہیں, اور ایک اور ایک 11 بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ مسل کہاں سے چلی اور کس طرح سے چلی, لیکن علماء نے کس طرح سے اس کو پیش کیا ہے. عزیزان محترم دیکھیے, ایک اور ایک 2 اور ایک اور ایک 11 کس طرح سے بن سکتے ہیں. عزیزان محترم, جناب مریم تنہا ایک ہیں, لہذا ان کے ایک ہی بیٹا معصوم. بھائی جناب مریم معصومہ ہیں, جناب عیسیٰ بھی معصوم. جناب مریم ایک تنہا ہے, ایک ہی بیٹا ان کے معصوم ہے, تو لہذا یہ دونوں 2 ہوئے. لیکن جناب فاطمہ کی عصمت دوہری ہے, ادھر جناب فاطمہ بھی معصومہ, ادھر علی بھی معصوم. جب یہ دونوں معصوم ایک جگہ ملے تو 11 معصوم وجود میں آ گئے. عزیزان محترم, یہ ہے ایک اور ایک 2 بھی ہوتا ہے, اور ایک اور ایک 11 بھی ہوتے ہیں. صلوات بھیجئے
वाले मोहम्मद पर। जब दो इस्मतें एक जगह जमा होती हैं तो 11 मासूम वजूद में आते हैं। शहजादी कौनैन की अजमत जितनी है हम उस तक रसाई नहीं रखते हैं। हम सिर्फ इतना करते हैं या तो किताबों में पढ़ा है वो सुन लेते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि शहजादी की अजमत जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा को आगाही होनी चाहिए थी, अभी तक इतनी आगाही और इतनी मार्फत हासिल नहीं की गई। कभी कभी कह दिया जाता है कि साहब अय्याम अज़ा तो माशाअल्लाह हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इधर उधर भी हो रहे हैं, कोई बस्ती नहीं बच रही। पहले तो नहीं होता था ऐसा है, ये बाज़ मोमिनीन कह रहे थे कि पहले तो इतने नहीं होते थे, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब तो माशाअल्लाह एक एक बस्ती में दो दो जगह दो दो प्रोग्राम होने लगे हैं। बाज़ जगहों के ऊपर हो चुके हैं, बाज़ जगहों के ऊपर चल रहे हैं, बाज़ जगहों के ऊपर होंगे। तो लिहाजा ये सिलसिला इस तरीके से चल रहा है। तो बाज़ मौक़े पर कभी कभी एतराज़ किया जाता है और कभी कभी जो है फ़ख्र और शरफ़ की बुनियाद पर उसे बताया जाता है कि साहब इतने प्रोग्राम होते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ ये है कि ये प्रोग्राम और ज़्यादा तरक्की हासिल करें, इसलिए कि ज़रूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसको हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने दर्जा कहे का दिया, कहा ये मीनी मुहर्रम है, अय्याम फ़ातिमिया मामूली अय्याम नहीं है बल्कि ये मीनी मुहर्रम है। इन अय्याम को माहे मुहर्रम की तरह से मनाइए। का जरूरत क्या है? माहे मुहर्रम की तरह से हम कैसे मनाएं, क्यों मनाएं? अब उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। अजीजान मोहतरम, क्यों मनाएं माहे मुहर्रम की तरह से? अजीजान मोहतरम, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत आज के दौर में इसलिए है, इसलिए कि हम 1400 साल से आज तक अय्याम मुहर्रम मनाते चले आ रहे हैं, अय्याम इमाम हुसैन को मनाते चले आ रहे हैं। आज तक कोई भी इंसान यजीद के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखना पसंद नहीं करता, इसलिए कि 1400 सालों में इतना बताया गया कि यजीद कितना बदकिरदार था और हुसैन कितने बाफजीलत थे। ये 1400 सालों में पूरी कायनात के तमाम इंसानों तक ये मैसेज पहुंच गया कि देखो ये मुहर्रम मनाते हैं, लिहाजा कोई भी इंसान यजीद के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रखता है। अजीजान मोहतरम, लम्हे फिक्रिया ये है, हम अय्याम फातिमिया अब क्यों ज्यादा मनाएं? इसकी जरूरत इसलिए है, जिस तरह से यजीद के चेहरे से नकाब पलटी गई थी, इसी तरीके से अय्याम फातिमिया मनाने के बाद जो कातिलीन फातिमा है उनके चेहरों से नकाब उतर जाए, ताकि दुनिया को मालूम हो कि फातिमा के कातिल कौन थे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि दुनिया को मालूम हो। आज कोई भी इंसान यजीदी होना पसंद नहीं करता, लेकिन ये अय्याम आने वाले ज़माने में, आने वाली तारीख में एक चैलेंज बनकर सामने आएंगे। इसलिए कि जो नाम निहाद मुसलमान शहजादी की मार्फत नहीं रखते, उन्हें मार्फत हासिल होगी। जिस तरह से लोग यजीद के नाम पर, यजीद अपने बच्चे का नाम नहीं रखते, क्यों? वो समझ गए कि कितना बड़ा जालिम था यजीद। उस वक्त ये समझ रहा था कि मैं जंग जीत गया, लेकिन जनाब ज़ैनब ने यजीद को ऐसा हराया कि उसने कभी बैत का सवाल नहीं किया किसी इमाम से। लेकिन यही नतीजा यहाँ पर भी आप देखिए कि जब लोग मारिफत हासिल करेंगे और जब उनके सामने दुश्मनाने इस्लाम के चेहरों से नकाब पलटी जाएगी, तब उनकी समझ में आएगा कि ये खेल क्या हो रहा है, ये खेल क्या था। लिहाजा ज़रूरत आज इस बात की है कि हम इन अय्याम को सिहा लिबास के साथ एक पैगाम देकर ये बताएं उम्मत मुस्लिमा को कि रसूल की वो इकलौती बेटी जिसके इतने फ़ज़ाइल और कमालात थे, उसके ऊपर कितने जुल्म और तशद्दुद किए गए। वो कौन जालिम थे जिन्होंने शहजादी के ऊपर इतने जुल्म और तशद्दुद किए? क्या ये सवाल कायम नहीं होता
کہ جو بیوی اتنی بافضیلت ہو، جو رسول کی اکلوتی بیٹی ہو، کیا یہ امت مسلمہ کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ اس رسول کی اکلوتی بیٹی 18 سال کی عمر میں عصا لے کر کیوں چلا کرتی تھی؟ اس کے سر کے بال کیوں سفید ہو گئے تھے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک سوال ہے. سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ آیا وہ کون سے امت مسلمہ کے ایسے افراد تھے جنہوں نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی جس در پر رسول آ کر مسلسل سلام کیا کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، اسی در کو امت مسلمہ نے نظر آتش کر دیا. اسی دروازے کو آگ اور لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگا دی گئی. کیا امت مسلمہ کے لیے یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ کوشچن مارک نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ رسول کی اکلوتی بیٹی جس کے اتنے فضائل تھے، جس کے اتنے کمالات تھے، اس کے اوپر یہ نوبت کیوں آئی کہ اس شہزادی کو نوحہ پڑھنا پڑا، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ شہزادی کو مرثیہ کیوں پڑھنا پڑا؟ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ آیا وہ کون سے آتنکوادی تھے کہ جنہوں نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی رسول کی بیٹی کے اوپر اتنے ظلم اور تشدد کیے کہ رسول کے بعد ایک روایت کے مطابق 75 دن کے بعد، ایک روایت کے مطابق 95 دن کے بعد رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی. اور کیفیت کیا ہے کہ عصا کا سہارا لے کر چلتی ہیں. لیکن جب رسول کی اکلوتی بیٹی کا آخری دن آتا ہے تو صبح کے وقت اپنے بچوں کو نہلانے کا، پوشاک بدلوانے کا، کھانے کا انتظام کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوتے ہیں، شہزادی کو دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے کاموں میں مشغول ہیں، تو ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، بنت رسول آج وجہ کیا ہے؟ آپ اس طرح سے کاموں میں مشغول ہیں؟ تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، آج میرا ہنگام مفارقت قریب ہے، میرے بعد نہ جانے ان بچوں کا کیا حال ہوگا. عزادارو اتنا جملہ شہزادی نے کہا، مولا کائنات کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو جیسے ہی مولا کائنات نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، اے ابو الحسن میں تم سے چند وصیتیں کرتی ہوں. کہا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ دیکھو میں سال تمہارے ساتھ رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. اے ابو الحسن میں تم کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر تمہاری تباہ کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو خدا کے لیے انہیں معاف کر دینا. عزادار و شہزادی یہ جملے کہنے کے بعد ایک مرتبہ کہتی ہے، میری ایک وصیت یہ ہے کہ میری قبر پر کبھی کبھی قرآن پڑھنے کے لیے آ جانا. عزادارو پھر وصیت کرتے کرتے کہتی ہے، اے ابو الحسن ارے دیکھو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، غاصبوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو کیا لمحے فکریہ نہیں ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی ارے رات میں اپنے جنازے کو دفن کرنے کی وصیت کیوں کر رہی ہے؟ وہ غاصب کون تھے، وہ ظالم کون تھے جن کو جنازے میں آنے سے منع کر رہی ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے، اے ابو الحسن جاؤ تم بابا کے روزے پر جاؤ، بچوں کو ساتھ لے جاؤ، میرے حق میں جا کر دعا کرنا. عزادارو مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لیا، روزہ رسول پر پہنچے، جانے کے بعد دعا و مناجات کی. لیکن عزادارو ایک مرتبہ جناب شہزادی کونین نے اسما سے کہا، اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں،
اگر میری تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، لیکن مجھے آواز دے کر دیکھنا کچھ دیر کے بعد، اگر میری آواز نہ آئے تو سمجھ لینا کہ میری روح جنت کو پرواز کر چکی ہے۔ اسما کہتی ہے میں نے کچھ دیر کے بعد جب دیکھا کہ تسبیح و تحلیل کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ایک مرتبہ میں حجرے کے قریب گئی، جانے کے بعد میں اندر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ شہزادی کی روح جنت کو پرواز کر چکی ہے۔ عزادارو اتنی سی اسنا میں جیسی اسما باہر آئی تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے ہیں، سروں پر امامے نہیں ہے، دوڑے چلے آ رہے ہیں کہ اسما ہماری اماں کدھر ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسی حسنین نے اپنی اماں کو معلوم کیا، اسما کہتی ہے اے شہزادو پہلے کھانا کھا لو، بعد میں تمہاری والدہ گرامی سے ملاؤں گی۔ عزادارو دونوں شہزادوں نے ایک مرتبہ کہا اے اسما ارے تم ہمیں کھانا یاد دلا رہی ہو، ہم نانا کے روزے سے سن کر آئے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا کائنات نے حسب وصیت جناب فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دیا، حنوت کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آواز دی اے زینب ام کلثوم، اے حسن و حسین، ارے آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو روایت بتاتی ہے کہ جیسے امام حسن اور امام حسین چلے ہیں، ایک مرتبہ ارے جیسے ہی ماں کے قریب پہنچے، عزادارو ایک مرتبہ ماں کے دونوں ہاتھ ارے کفن سے نکلے۔ عزادارو مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ دونوں بچے ارے ماں سے لپٹ گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ ہاتھی وے غیبی کی آواز آئی اے علی ارے بچوں کو ماں سے جدا کر لو، زمین و آسمان رو رہے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو مولا کائنات نے امام حسن امام حسین کو جدا کیا۔ عزادارو جنازہ لے کر چلے، ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، کہا لاؤ میری امانت میرے سپرد کر دو۔ علی نے چیخ ماری، کہا میں آپ کی امانت اس طرح سے نہ دے سکا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ چہردہ معصومین علیہ السلام کا صدقہ محمد وآل محمد کے جتنے مومنین مومنات جہاں جہاں پر بھی ہیں بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادی کونین کا، خصوصاً حسن احمد بھائی کو شفائے کلی عطا فرما، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں ہم شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرا ایک عزادار سامنے آج بیٹھا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد از جلد شفایاب ہو کر وہ اس مجلسوں میں شرکت فرمائیں انشاءاللہ، اور جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، ہم جس لائق بھی ہیں اس شہزادی کے حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام میں صحیح اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، جتنے بھی عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں پر بھی ہیں، عزاداران جناب فاطمہ زہرا جہاں جہاں پر بھی ہیں، ان کے جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے علماء اعلیٰ مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، خصوصی تیری بارگاہ میں التجا ہے، جلد از جلد شہزادی کا روزہ تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے اوپر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین۔
زہرا یہ جنت سے آئے میری بسی کو اجاڑا کہتی زہرا یہ جنت سے آئے میری بسی کو اجاڑا میں تو دوں گی خدا کے دعائے میری بسی کو اجاڑا مجھ کو جنت سے باہر نکالا ہاتھ میرے کلیجے میں ڈالا کوک میری ہے یا رب جلائے کہتی زہرا یہ جنت سے آئے میری بسی کو اجاڑا میں تو دوں گی خدا کے دعائے میری بسی کو اجاڑا تجھ سوا داد کس سے میں پاؤں کس کو یا رب کلیجہ دکھاؤں داد لونڈی کی دے یا دلائے میری بسی کو اجاڑا کہتی زہرا یہ جنت سے آئے میری بسی کو اجاڑا مرتے دم تک یہی کی وصیت آل سے میری رکھنا محبت کیا وصیت نبی کی السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک واخیک ابو الفضل عباس السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ